اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں سے بہتر درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 3 صفات ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے موت کے لمحات آسان فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ پہلی بات کمزوروں کے ساتھ نرمی، دوسری بات والدین کے ساتھ محبت و شفقت، اور تیسری بات اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلام اور ملازم آپ کی اطاعت کرتے ہیں ان کو اپنے ساتھ کھلاؤ، اور جیسا خود پہنو ویسا ہی ان کو پہناؤ، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عذاب میں مبتلا نہ کرو۔ ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں بات کا آغاز کروں سلسلہ سہروردیہ کے چاہنے والے، سلسلہ سہروردیہ کے ماننے والے، بلکہ یوں کہیے کہ سلسلہ چشتیہ کے بھی ماننے والے اور چاہنے والے، بلکہ یوں کہیے کہ تمام سلاسل کے جو پیروکار ہیں ان کو حضرت شیخ رکن الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا 707واں عرس مبارک میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام ممتاز علماء کرام کی جانب سے انتہائی دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارک ہو۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ رکن الدین سہروردی المعروف شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا آج تذکرہ پاک ہم کریں گے اور سعادت حاصل کریں گے کہ کاش، بلکہ اس امید اور یقین کے ساتھ کہ ان کی بارگاہ میں ہمارا یہ ہدیہ جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ آپ سلسلہ سہروردیہ کے آسمان کے ناظرین چمکتے ستارے ہیں۔ آپ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی جنہیں شیخ الاسلام والمسلمین کہا جاتا ہے ان کے آپ پوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی راستی تھا جو کہ فرغانہ کی شہزادی اور زہد و تقوی کی وجہ سے رابعہ عصر کہلاتی تھی۔ حضرت شیخ رکن الدین عالم 9 رمضان المبارک 649 ہجری بمطابق 1251 عیسوی کو جمعۃ المبارک کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کا نام آپ کے دادا شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ نے رکن الدین رکھا۔ آپ کے ادب و آداب سے متاثر ہو کر حضرت خواجہ شمس الدین سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو رکن الدین والعالم کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ ناظرین ابھی بطن مادر ہی میں تھے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ عید کا چاند دیکھ کر آپ کی والدہ محترمہ کو سلام کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اچھا، بڑا کمال اور خوبصورت واقعہ ناظرین، بہت توجہ سے اس بات کو سنیے گا۔ اب دادا حضور کی نگاہ کیا دیکھ رہی ہے؟ ظاہر ہے آپ تو روشن ضمیر ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے سارے پردے آپ کے سامنے سے اٹھائے ہوئے ہیں، تو آپ نے چاند دیکھا اور اس کے بعد آپ اپنی نشست سے اٹھے اور حضرت رکن عالم کی والدہ جو تھیں ان کو سلام کرنے کی غرض سے آپ آگے بڑھے، تو آپ کی والدہ نے جیسے ہی اس پر تعجب کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی، یہ تعظیم صرف
تیرے لیے ہی نہیں ہے بلکہ اس بچے کی بھی ہے جو اس وقت تیرے بطن میں ہے، جو جوان ہو کر میرے خاندان کا چراغ بنے گا۔ یعنی اس وقت دادا نے اپنی نگاہ سے یہ دیکھ لیا تھا کہ آنے والا جو پوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا کرنے والا ہے۔ حضرت بی بی راستی جب شیخ رکن الدین عالم کو دودھ پلانے لگتی تو پہلے وضو کر لیتی تھی ناظرین، اور حضرت بی بی راستی چونکہ حافظ قرآن تھی اس لیے دودھ پلانے کے دوران قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیا کرتی تھی۔ یعنی میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جن کو لوریاں قرآن کی تلاوت کی صورت میں سنائی جاتی ہوں ناظرین، یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنی رفعت اور اتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے کہ دوران تلاوت اگر آذان کی آواز سنائی دیتی تو حضرت شیخ رکن الدین عالم دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے۔ 4 سال کی عمر سے ناظرین قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا، مدرسے میں میر حسینی رحمۃ اللہ علیہ اور سید بلال بخاری جیسے نابغہ روزگار علماء اور مشائخ سے کسب فیض حاصل کیا۔ 7 سال کی عمر میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے لگے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ اس دوران آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، یعنی تہجد ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، اوابین ہو، دیگر نوافل ہو، آپ ان کو پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اور محبوب الہی سرکار حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا آخری مسیح، سمجھ لیجیے یہ جملہ ادا کر کے میں بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ اللہ نے انہیں بطن مادر میں ہی غوثیت اور قطبیت کے تمام مراتب عطا فرما دیے تھے۔ یہ مقام ہے ناظرین، آج گفتگو کریں گے حضرت شیخ رکن الدین والعالم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس کے حوالے سے، اور کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی کو آپ کے سامنے اس انداز سے پیش کریں کہ آپ بھی ان کے نقوش پہ چلنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ساتھ 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ہمارے ساتھ ہمارے اس وقت فلور پہ موجود ہیں، علم تصوف کے ماہر ہیں محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب۔ اور تیسری شخصیت ہمارے ساتھ ممتاز علمی شخصیت ہیں، ملتان سے براہ راست موجود ہیں، اور ظاہر عرس کا موقع ہے ناظرین، آپ کو پتہ ہے 707واں عرس ہے، ان سے بھی گفتگو ہوگی۔ ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو علامہ صاحب، آپ تینوں احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ آغاز آپ سے کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے قبل ظاہر اس وقت عرس کا موقع ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں عشاق اور غلام جو ہیں وہ آپ کے در پر حاضری دینے آ رہے ہیں۔ تو ایک تو خوشخبری ان تمام لوگوں کے لیے کہ ظاہر ہے ان کو موقع مل رہا ہے در پہ حاضری کا، دوسرا یہ کہ جو ایک خوشخبری ان کی ولادت سے پہلے دی گئی وہ بنیادی طور پر میں چاہتا ہوں وہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں کیا تھیں اور کس انداز سے آپ کے بارے میں بتلایا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جناب محترم جنید اقبال صاحب، میں شکر گزار ہوں آپ کا اور 92 کی پوری ٹیم کا۔ یہ اتنا مقبول اور محبوب پروگرام ہے کہ دنیا بھر میں اسے ذوق و شوق سے اور بڑے انہماک سے سماعت کیا جاتا ہے۔ حضور قطب الاقطاب ابو الفتح شاہ رکن الدین والعالم سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جد امجد حضرت غوث العالم والعالمین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاء الحق والدین زکریا سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے بابا جان حضرت مخدوم صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اور روحانی عظمتوں کے امین و وارث ہیں۔ جیسا آپ نے بتلایا کہ آپ کی ولادت 9 رمضان المبارک بروز جمعہ ہوئی سن 649 ہجری میں، اور یہ اس جگہ ہوئی جہاں آپ کی والدہ ماجدہ رابعہ عصر بی بی راستی پاک دامن علیہ رحمہ کا مرقد منور ہے۔ یہ محل تھا جو بی بی صاحبہ کے والد ماجد سلطان جمال الدین حاکم فرغانہ نے اپنی بیٹی کے لیے تعمیر کرایا تھا، اور بی بی صاحبہ اسی جگہ قیام پذیر رہی، اور یہی آپ کا وصال ہوا، یہی آپ کی آخری آرام گاہ بنی۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ ابھی شکم مادر میں ہیں کہ یہ برخوردار سعادت اتوار کی عظمتیں اور روحانی رفعتوں کا ظہور ہونے لگا، اور جب جیسا کہ آپ نے بتلایا
کہ جب بی بی پاک دامن علیہ رحمہ کے لیے حضور غوث بہاؤالدین سرو قد کھڑے ہوئے تو بی بی صاحبہ کو تعجب ہوا اور کہا بابا جان آپ بمنزل والد ہیں، میرے روحانی پیشوا ہیں، یہ آج تعظیم کیسی؟ فرمایا بیٹا یہ تعظیم اس قطب کے لیے ہے جو شمع خانوادہ غوثیہ اور چراغ دودمان سہروردیہ ہوگا، یہ اس کی میں تعظیم کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بی بی صاحبہ علیہ رحمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بغیر وضو اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلایا۔ آپ قرآن پاک کی حافظہ تھی اور روزانہ 1 مرتبہ ختم قرآن مجید فرماتی تھی۔ اور میرے محترم بی بی صاحبہ کا اپنی کنیزوں کو خادماؤں کو یہ حکم تھا پرزور کہ میرے لخت جگر کے سامنے سوائے اسم ذات اللہ کے کوئی لفظ نہ بولا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت شاہ رکن عالم نے بولنا شروع کیا تو پہلا لفظ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ لفظ اللہ تھا، اسم ذات تھا۔ جس گھر کی کنیزیں چکی پیستے پیستے قرآن پڑھتی رہتی ہیں اور تلاوت قرآن کرتی رہتی ہے، اور لفظ اللہ آپ کی زبان سے نکلا، اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، اور ہو میں جب گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ اپنے عظیم باپ اور عظیم المرتبہ دادا جان کے زیر سایہ ہوئی۔ علامہ صاحب یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے، یہاں سے کنٹینیو کریں گے، میں گزارش کروں یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ میں اس وقت چاہ رہا ہوں کہ ہم فیز وائز چلیں، تننے والوں تک بڑی ایک سمجھ لیجیے سہل انداز سے انفارمیشن پہنچے۔ یہ بہت ضروری ہے لوگوں کو پتہ چلنا کہ کیا کیا ہستیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اچھا اس میں جامی صاحب، اب ڈاکٹر جامی صاحب یہ بتائیے آپ کہ اس میں بنیادی طور پہ جو میں ابتدا میں ظاہر علامہ صاحب نے ایک بات فرمائی، میں چاہتا ہوں اس کو ذرا سا فوکس لیے ہم گفتگو میں لائیں کہ والدہ محترمہ شہزادی اتنا بڑا مقام، حافظہ، پھر بات یہ ہے کہ پریکٹس یہ ہے کہ جب تک باوضو نہ ہو دودھ نہ پلائیں، قرآن پاک کی تلاوت کا عالم یہ کہ روز جو ہے ایک قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، اور صورتحال یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے دودھ پلایا جائے، یعنی لوریاں بھی جو ہیں قرآن کی ہیں اور دودھ بھی منتقل قرآن کی تلاوت کے دوران ہو رہا ہے۔ یہاں سے ذرا آغاز کریں، یہ کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی، جزاک اللہ۔ تو سعیدی صاحب نے بڑا خوبصورت کلام کیا۔ اصل میں ہمارے صوفیاء کو اور ہمارے تصوف کی روایت میں جو چیز بطور اصول کے شروع سے ہی رہی ہے وہ یہ تھے کہ یہ روحانی کمالات یہ تقوی اور طہارت کاملہ کا نتیجہ ہیں۔ اللہ اللہ۔ جب یہ طے کر لیتی تھیں کہ یہ نجابت کی سعادتیں لے کے آنے والا بچہ یہ مستقبل میں ایک منارہ نور بنے گا، اللہ، تو اس کے لیے یہ اہتمامات کیے جا رہے ہیں، اور پہلے سے ہو رہے ہیں تاکہ اس کو حالت وضو کے بغیر دودھ نہ پلایا جائے۔ اچھا یہ وضاحت یہ بھی ساتھ ساتھ کر دیجئے تاکہ سننے والوں کے لیے کہ کیا اس سے پہلے انٹیوشنز مل جاتی ہیں ماں کو یا والدین کو کہ ایسی اولاد اب پیدا ہونے والی ہے، یا وہی دادا والی بات کہ انہوں نے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام وہب بھی چل رہا ہے اور ایک نظام کسب بھی چل رہا ہے، تو وہب کے اعتبار سے تو یہ ساری چیزیں اشارتاً بتا دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کسب کے اعتبار سے جو آپ کا مقام آگے میں ذکر کرتا ہوں، تو یہ طہارت کا اور تقوی کا اہتمام یہ تصوف کی اصل روح ہے۔ اللہ، جو لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ تصوف کیا چیز ہے، کہاں سے آئی ہے، آپ ان صوفیاء کی بچپن کی، جوانی کی اور ان کی عبادت اور ریاضت کی داستان پڑھیں تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان لوگوں نے تقوی اور طہارت کے کامل حصول میں کتنی باریک بینی سے کام لیا اور ولایت کبریٰ کے مقام پر پہنچے۔ اللہ، ایک تو ہمیشہ یاد رکھیں، ایک تو تقوی اور طہارت، دوسرا صوفیاء کا جو مشرب ہے قرآن فہمی کا اور قرآن سمجھنے کا۔ قرآن کے اندر بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں۔ لفظ تک پہنچتا ہے عام بندہ،
معنی تک پہنچتا ہے عالم، اللہ، قرآن کے اندر موجود نور الہی تک پہنچتا ہے کامل متقی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی قرآن سبحان کے اللہ، کیا بات، ظاہر سے اگر آپ وابستہ ہوں ہاں، تو آپ کو ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملیں گی۔ بے شک، اگر آپ قرآن کے معنی سے وابستہ ہوں اور فہم و تدبر میں جائیں تو اس کو ایک لفظ کے بدلے میں ملتی ہیں 700 گنا نیکیاں۔ بھائی سبحان اللہ، جو کامل تقوی اور طہارت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے اس کو قرآن دیتا ہے انوار الہیہ کا فیض۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث میں آپ کو سنوں، وہ کہتے ہیں کہ خواب میں مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، سبحان اللہ، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تک ملنے کا کون سا طریقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا قرآن مجید کو پڑھنا اپنے اوپر لازم کرو۔ اللہ، اللہ، یہ جو آپ کی والدہ ماجدہ وہ صرف اللہ حافظہ قرآن نہیں تھیں، بلکہ وہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ اس کے لفظ، اس کے معنی اور اس نور الہی کی کیفیت میں گم ہوتی تھی، اللہ اللہ، تو وہ اپنے بچے کے کانوں میں صرف الفاظ کا رسی نہیں گولتی تھی، انوار الہیہ کا فیض اس کے باطن میں بھی اتارتی اللہ اللہ۔ تھی۔ ڈاکٹر جامی صاحب، میں اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیے، مجھے تو میں حیران ہوں ڈاکٹر سعید صاحب، آپ ذرا فرمائیے کہ کیسی ماں، کیسا مقام، کیا منتقل کر دیا، کیا لے لیا، کیا دے دیا، کیا دیکھ لیا۔ یعنی ایک طرف آپ شہزادی دیکھیں، جیسا بھی علامہ صاحب نے حوالہ دیا، آپ کا قلعہ، آپ کا مقام کیا، اور دوسری طرف آپ جو منتقل کر رہی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اصل یہ ہے، حقیقت یہ ہے۔ اچھا، ایک کردار تو ماں کا جو شہزادی تھی، اور ایک کردار آپ کے دادا حضور کا، جی، حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کا۔ ذرا میں چاہتا ہوں اسی ربط میں بس یہ کنٹینیوٹی چلے، ایک تسلسل چلے لوگوں جی، کے۔ بلا شبہ، بلا شبہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، دیکھیں، یہ تو ایک فیض ہے جو منتقل ہوا، اللہ اللہ، اور قرآن پاک سے جو محبت کا سلسلہ ہے، یعنی والدہ سے پھر آپ ایک پاؤ روزانہ حفظ کرتے تھے، پھر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، پھر یہ معروف تھا کہ خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں جو کام کرنے والی باندیاں ہیں وہ بھی قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتی، سبحان اللہ، معروف تھا، سبحان اللہ، اور اس کے اثرات تھے۔ اور سبحان وہاں ایک عالم تو عالم رہے، ایک وہاں امی درویش تھے، حسن افغان اس کا نام تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا میرے لیے کیا لائے ہو تو میں حسن افغان کو پیش کروں۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان، یہ امی درویش تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، یعنی نور باطن جس طرف اشارہ کیا قبلہ جامی صاحب نے، 3 سطریں وہ لکھ کر لایا۔ اس نے کہا جی آپ مجھے بتائیں اس میں سے آیت کون سی ہے، حدیث کون سی ہے، اور کسی درویش کا قول کون سا ہے۔ ان نے ایسے دیکھا، پھر ایسے دیکھا، امی تھے وہ، پھر انگلی رکھ دی، یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، اور یہ قول ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ مقام اور یہ مرتبہ، مقام تھا۔ وہ حیرت میں پڑ گیا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا جی یہ جو ہے نا نور آیت کا، یہ عرش اولا تک جا رہا ہے، بھائی سبحان اللہ، یہ جو حدیث کا نور ہے یہ سدرۃ المنتہا تک بھائی جا رہا ہے، سبحان اللہ، اور یہ جو بزرگوں کا قول ہے یہ آسمان دنیا تک جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ اندازہ لگائیں جس خانقاہ سے وابستہ لوگوں میں قرآن کا اتنا ذوق ہو، اتنا فہم ہو اور اتنی محبت ہو، اور اس پر کمپرومائز بھی نہیں ہوا۔ اور پھر اس لیول کے لوگ، ابھی تو ہم اس لیول پہ تو آ ہی نہیں رہے نا، ابھی تو معاملہ یہ ہے۔ تو آپ کی شخصیت میں آپ دیکھیں آپ کو 4-5 چیزیں اکٹھی ملتی ہیں۔ کثرت عبادت، ایک کثرت علم ہے، قرآن پاک سے جو تعلق ہے وابستگی اس طرف اشارہ ہو گیا۔ جی جی، اچھا، اس کے بعد کثرت علم کے بعد کثرت عبادت ہے، اتنی کثرت عبادت، شاہی ذوق رکھنے کے باوجود ساری رات عبادت کرتے تھے، اور آپ کا وصال بھی سجدے کی حالت میں ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں سخاوت ہے، پھر اسی طرح مختلف معاملات بات کریں گے، لیکن جو دادا جان کا فیض منتقل ہوا ہے انہوں نے ان کی تربیت پر کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آج ہمارے ہاں تربیت پر جب کمپرومائز ہو جاتا ہے تو معاملات پھر بگڑ جاتے ہیں، ایسا ہی، لیکن باوجود اس کے کہ علم تھا۔ مثلا ایک دفعہ آئے اور دادا جان تشریف فرماتے تو ان کی جو کلہا تھی، دستار مبارک، وہ چارپائی کے پائے کے اوپر لٹکی ہوئی تھی، تو آئے اور اٹھا کے سر پر پہن لی۔ تو آپ کے والد ماجد نے کہا بیٹا مؤدب رہو،
یہ دادا حضور کے سر کا تاج ہے، اچھا نہیں، تو انہوں نے روکا، انہوں نے کہا یہ ہماری اسی دستار کا وارث بنے گا، دانستہ نہیں کیا، یہ جو ہونا ہے وہ ہوگا، جو ہونا. لیکن اس کے باوجود جو تربیت ہے، یعنی والدہ کی طرف سے بھی، والد کی طرف سے بھی اور دادا کی طرف سے بھی، اس پر کمپرومائز نہیں ہے، اور پوری کی پوری تعلیم کے مرحلے سے گزارا گیا، جس کا آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا کہ کون کون سے اساتذہ تھے اور آپ نے کیا کیا پڑھا. تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ آگے بڑھے تو ایک خانقاہ کے صوفی بھی تھے اور ایک درسگاہ کے منتظم بھی تھے اور سماجی درد رکھنے والی شخصیت بھی تھے. سبحان اللہ. اور رفاہ عامہ کے حوالے سے جتنے آپ نے کام کیے ہیں اور سلسلہ سہروردیہ کی خصوصیت بھی ہے، اسے تو لفظوں میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. جب ملک محمد شاہ نے حملہ کیا ملتان کے اوپر، کچھ لوگوں نے غداری کی تھی، تو اس نے قتل عام کا حکم دیا. اتنا سماجی درد اور مخلوق کی اتنی محبت کہ آپ برہنہ سر اور برہنہ پا بادشاہ کے پاس گئے اور ریکویسٹ کی کہ آپ مخلوق خدا پر رحم کریں اور قتل عام کا حکم واپس لے، تو اس نے واپس لے لیا. یہ وہ پہلو ہیں جو آپ کی شخصیت بالکل کرتے بات اس پہ. بلکہ وہ دیکھیں نا، بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کی جو شخصیت ہے، ظاہر ہے ان کا جو دور ہے اس میں ہمیں قلندر پاک بھی نظر آتے ہیں علیہ رحمہ. اور جب آپ کے یہ سلسلہ جو ہے تبلیغی دوروں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس میں آپ جو ہے وہ چونکہ بچپنا تھا لیکن آپ ساتھ ساتھ جو ہے اپنے پوتے کو رکھتے تھے. اچھا جی، ایک بار پھر چلتے ہیں ملتان شریف. علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. علامہ صاحب یہ بتلائیے کہ دادا جان کے حوالے سے تو ظاہر تھوڑی سی ہم نے بات کی، لیکن میں چاہتا ہوں مزید اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ اپنے ساتھ مساجد میں لے کر جانا، اپنے ساتھ دروس میں لے کے جانا، اپنے ساتھ تبلیغی دوروں میں لے کے جانا، یعنی یوں کہیے دوسرے لفظوں میں کہ وہ جو پلانٹیشن ہو رہی تھی، وہ پلانٹیشن ایک بہت بڑے مقصد پہ تھی، جو کہ بر صغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑا مشن آپ کو سونپا جانا تھا، جس کی سمجھ لیجئے ابتدا جو ہے دادا حضور نے فرمائی تھی. بے شک. دیکھیے، میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی تعلیم و تربیت چونکہ والد ماجد اور جد امجد کی نگرانی میں ہوئی اور آپ نے براہ راست ان دونوں ہستیوں سے اکتساب فیض کیا، اور حضور غوث العالمین زکریا سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بالخصوص آپ پر نظر عنایت تھی، اور ہر لمحے آپ کی نگرانی اور نگہبانی فرماتے رہتے تھے. مسجد میں تشریف لاتے تو اس نونہال کو ساتھ لے جاتے، تبلیغی دوروں میں تشریف لے جاتے تو یہ نونہال ہمراہ ہوتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور غوث العالمین اپنی مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو حسب معمول اپنے پیارے پوتے کو بھی ساتھ لائے. آپ کی عمر بمشکل 4 برس کی ہوگی. آپ تو اندر تشریف لے گئے نماز پڑھنے، اور شہزادہ جہاں جوتے رکھے ہوئے تھے نمازیوں کے وہاں جلوگر ہو گیا. جب سرکار غوث العالمین نماز پڑھ کر باہر تشریف لائے تو دیکھتے ہیں کہ کچھ جوتے اس طرف رکھے ہیں، کچھ جوتے ادھر رکھے ہیں. تو حضرت نے بات کو اخفاء میں رکھنے کے لیے کہا، رکن الدین بیٹا جوتوں سے نہیں کھیلتے. تو شہزادے نے مانی خیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا، دادا جان میں کھیل تو نہیں رہا، میں جنتیوں کے جوتے الگ کر رہا ہوں اور جہنمیوں کے جوتے الگ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. حضور غوث العالمین نے کہا، بیٹا یہ راز ہے، راز الہی، اس کو فاش نہ کرنا، اور جوتے خلط ملط کر دیے. اچھا دیکھیں، اسی عمر میں ایک اور محیر العقول واقعہ کہ شہزادہ بیٹھا ہے، غوث العالمین جلوگر ہیں، اور عصر کی نماز کے لیے مؤذن مولانا محمد جو غوث العالمین کی مسجد کے مؤذن تھے وہ اٹھنا چاہتے ہیں، کھڑے ہونا چاہتے ہیں، تو شہزادے نے ان کا کرتا پکڑا، وہ احتراماً بیٹھ گئے. اچھا تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اٹھنے لگے تو حضرت شاہ رکن عالم نے جو صغیر السن ہیں پھر ان کا کرتا کھینچا پیچھے سے، وہ بیٹھ گئے. تیسری مرتبہ پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اذان کہوں، اور پھر آپ نے کرتا کھینچا. اب ان کے چہرے پر ذرا پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے تو حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ فرماتے، مولانا کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی، سرکار میں نماز عصر کے لیے اذان کہنا چاہتا ہوں اور شہزادے مجھے اٹھنے نہیں دیتے. فرمایا، او چگونه بگذارد هنوز موزن عرش
بانگ نہ گفتاست کہ مولانا رک جائیے، میرا لخت جگر تمہیں کیسے اٹھنے دے، ابھی تو عرش کے مؤذن نے بھی اذان نہیں کہی۔ اللہ اکبر۔ لوح محفوظ است پیش اولیاء، ہرچہ محفوظ است محفوظ از خطا، کہ اس عمر میں بھی آپ کی نظر عالم بالا پر ہے، لوح محفوظ پر ہے، اور مؤذن عرش کی اذان کے بغیر انہیں اٹھنے نہیں دے رہے۔ تو یہ بچہ جو اس عمر میں اس قدر عظمتوں اور رفتوں کا حامل تھا، پھر وہ بڑے ہو کر قطب الاقطاب کہلایا، پھر وہ ابو الفتح کہلائے، وہ رکن الدین والعالم کہلائے، اور ان کا جو مرکز منور ہے وہ ملتان کی عظمتوں کا نشان ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں علامہ صاحب مزید گفتگو کریں گے، جی بالکل اس پہ گفتگو کریں گے، اور بات وہی ہے کہ کیا کمال بات جو مثال دی، ظاہر ہے بچپن میں عالم یہ ہو روشن ضمیری کا اور نگاہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے پردے آپ کے سامنے سے اٹھا دیے کہ جو جوتیوں کو دیکھ کر یہ بتلا دیں کہ جوتیاں جنتیوں کی کون سی ہیں اور دوزخیوں کی کون سی ہیں، تو پھر ظاہر ہے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں ہم تمام لوگ مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك۔ اللهم خوش آمدید خواتین و حضرات۔ ناظرین کرام، حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی کمال بات ہے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ یہ ایک جملہ صرف جملہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کائنات موجود ہے۔ سنیے کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی صورت میں اٹھائے گا، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی صورت میں اٹھائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو اس صفت کے مطابق ہوگا۔ اب صفات کیا ہیں ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں کہ بلم بن باورا اتنی عبادت کے باوجود کتے کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ بلم بن باورا کا پتہ ہے نا ناظرین آپ کو، مستجاب الدعوات تھا، مستجاب الدعوات، ہاتھ اٹھاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا تھا، لیکن چونکہ نبی کے خلاف کھڑا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بس یہ بات اس کی پسند نہ آئی، اور معاملہ یہ ہوا کہ جس وقت مرا تو کتے کی طرح وہ ہانپتا تھا، یعنی زبان باہر آ چکی تھی۔ ایک طویل واقعہ جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو وہ جو شخص یوں سمجھ لیجئے کہ اس صورت میں ہوگا تو وہ جب عبادت کے باوجود بھی جو ہے وہ کتے کی صورت میں اٹھایا جائے گا، یعنی بلم بن باورا کی آپ نے مثال دی۔ دوسری مثال آپ نے دی کہ ظلم کرنے والا شخص اپنے آپ کو بھیڑیے کی شکل میں دیکھے گا، یعنی جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے نا ناظرین، جس کے اندر فرعونیت ہوتی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ نمرودیت ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو مائٹ از رائٹ کی پالیسی پہ چلتا ہے، ظلم کرتا ہے، یاد رکھے وہ بروز محشر وہ بھیڑیے کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ تیسری بات فرماتے ہیں کہ جو شخص صاحب کبر ہوگا وہ چیتے کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ اور چوتھی بات فرماتے ہیں کہ بخیل و حریص خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا، یعنی جو ہائے مال کی صورت میں لگے رہتے ہیں نا کہ جی میں بینک بیلنس بنا لوں، اپنے سٹیٹس بنا لوں، اپنی امپائر بنا لوں، اپنا مال اپنے پاس رکھوں بس اور کچھ بھی نہیں، ہر وقت مال آنا چاہیے اور مال کو رو کے رکھتے ہیں، یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بروز محشر خنزیر کی صورت میں اٹھائیں گے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص برے اوصاف سے پاک نہیں ہوتا اس کا شمار جانوروں اور درندوں میں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندہ رب العزت کی بارگاہ میں التجاء و استعانت
نہ کرے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کا فضل و رحمت دستگیری نہ کرے، کیا کمال جملہ ہے ناظرین، فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کا فضل و رحمت دستگیری نہ کرے تزکیہ نفس حاصل نہیں ہوتا، اور آخری بات، جو شخص کے طالب حق نہیں حقیقت میں وہ بطال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر جامی صاحب، اب یہ بتائیے کہ اس میں جو ایک بنیادی طور پہ دادا حضور کے حوالے سے بات ہوئی، اب بات کرتے ہیں ان کے اساتذہ اور شیوخ کے حوالے سے۔ ظاہر خرقہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا عطا ہوا ہے، ذرا یہاں سے بات کو جو ہے کنٹینیو کرتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ جو آپ نے شروع میں گفتگو کی اس کے اندر بھی بڑا وزن ہے، اگر میں اس کو ذرا تھوڑا جزاک اللہ جزاک اللہ۔ صوفیہ ظاہر اور باطن پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ جی جی جی، تو آپ نے یہ جو باتیں بتائیں کہ ان کا انجام جو ہوگا، جو ظلم کرنے والا ہے، جو تزکیہ نفس نہیں کرتا، جو برائیوں کا منبع ہے اور جو زیادتیاں کرتا ہے، وہ اسی شکل پر قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے۔ اللہ، چونکہ یہاں ظاہر اور ہے اور باطن اور ہے۔ قیامت والے دن جو آج کا باطن ہے وہاں وہ ظاہر ہوگا، اللہ اکبر، جو آج کا ظاہر ہے وہاں وہ باطن کر دیا جائے گا۔ اس لیے صوفیہ جو منظر کل آنا ہے اس کو یہاں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایکسپوز کر دے گا نا، ایکسپوز کر دے گا۔ جن اساتذہ نے آپ کو پڑھایا، ایک ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ قبلہ جنید صاحب، یہ علم دین پڑھنے کی سطحیں ہوتی ہیں۔ آپ لفظ پڑھنا چاہتے ہیں، معنی پڑھنا چاہتے ہیں، یا حقیقت تک جانا چاہتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے علماء سے پڑھا، لیکن جب ہم صوفیاء کے پاس گئے تو ہم حیران رہ گئے کہ اصل حقیقی مال صوفیاء کے پاس ہے۔ اللہ، کیا بات ہے، کیونکہ وہ لفظ سے گزار کے معنی تک لائے، معنی سے گزار کے حقیقت تک لائے۔ سبحان اللہ۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ صوفی آدمی یا آپ کے اساتذہ اور آپ کے دادا جی، وہ آپ کو یہ بات بار بار تلقین کرتے تھے کہ بیٹے اس حقیقت کبریٰ تک پہنچنے کے لیے بھی صلاحیتیں آپ کے باطن میں موجود ہیں۔ جی ایسا ہی ہے۔ الستو بربکم قالوا بلا کا وعدہ ویسے نہیں لیا گیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی صلاحیت انسانی فطرت میں ویسے نہیں رکھی گئی۔ ان چیزوں کو استعمال میں لا کر تم حقیقت تک بھی پہنچ سکتے ہو۔ تو یہ جو اولیاء ہوتے ہیں چونکہ حقیقت پسند ہوتے ہیں، تو اسی حقیقت پسندی کے جلوے اساتذہ اور شیوخ، اساتذہ اور شیوخ، آپ کے شیوخ میں میر حسینی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے دادا جی کے ملفوظات کو مرتب کرتے تھے، اور پھر سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، وہ بھی بہت بڑے جہاندیدہ سبحان لوگ اللہ، تھے سبحان اللہ، جو براہ راست بہاؤدین زکریا ملتانی کے شاگرد تھے، سبحان اللہ، پھر اس ادارے کے بڑے بڑے اساتذہ میں سے تھے۔ ان کی صحبت میں جب آپ بیٹھتے رہے اور ان سے تلقین سیکھتے رہے، اسی کے مطابق جو آپ کی عمل کی کیفیت لکھی ہے نا، یہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے، جلال الدین، وہ کہتے ہیں جی میں نے شاہ رکن عالم سے جو متاثر ہوا دو وجہ سے۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ آپ عبادت اتنی کرتے تھے اور اتنے استغراق سے کرتے تھے۔ صوفی عبادت میں دو چیزوں کو لازم کرتا ہے، ایک تو خلوص نیت، دوسرا عبادت کے فیض میں ارتقاء کو بصورت استقامت۔ بھائی سبحان اللہ، یعنی خلوص نیت وہ بڑی چیک کرتا ہے کہ میں جب حالت نماز میں جا رہا ہوں تو وہ نماز میں اتنے استغراق اور ذوق و شوق اور لگن سے پڑھنی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ آپ تہجد سے لے کر نماز ظہر تک مسلسل عبادت میں رہتے، اور آپ کی یہ استقامت پوری زندگی قائم رہی۔ یعنی عبادت اور ریاضت کا آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ جو ہے وہ استقامت کے پہاڑ بنے ہوئے، استقامت کے پہاڑ، اور پھر آپ کے چہرے کی تابانی کی بھی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں کریں بات، ذرا تشنا چھوڑیں بات، ابھی سننے والوں کے لیے تشنا ہو نا، تاکہ جب ڈاکٹر جامی صاحب کے دوبارہ آئیں گے تو چہرے کی تابانی پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب اس میں جو ایک تو روحانی اور علمی مقام ہے آپ کا، اس میں ظاہر ہے آپ کے شیوخ کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن ساتھ ساتھ سخاوت بھی آپ کے در کی ایسی کہ چھوٹا آئے بڑا آئے، دنیا مانگنے والا ہے، آخرت مانگنے والا ہے، کسی کو، وہ جو آپ 4 برس کی عمر میں جو آپ نے ایک مظاہرہ کیا تھا، ایک پردہ اٹھایا تھا اپنی کرامت سے، اس وقت آپ نے دادا حضور کو بتایا تھا نا کہ طریقت
جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، کیونکہ ہمارے در پہ جو آئے گا وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا. اب جو علمی طور پہ پیاس لے کر آیا سیراب ہو کر گیا، جو روحانی طور پہ پیاس لے کے آیا سیراب ہو کے گیا، جو مانگنے والا آیا وہ کیا فرمائیں گے؟ بلا شبہ آپ کی سخاوت، آپ کا ایک لقب جو ہے وہ قبلہ حاجات بھی ہے. ہاں بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. ظاہر ہے قبلہ حاجات اسی کا. اچھا یہ بھی دلچسپ بات ہے، اولیاء کرام کے جتنے بھی القاب ہیں معروف ہیں وہ مخلوق کے دیے ہوئے ہیں. کوئی غریب نواز ہے، کوئی غوث اعظم ہے، بھائی سبحان اللہ، کوئی مشکل کشا، یہ سارے کے سارے فیض ہیں. کوئی سخی سرور ہے، سبحان اللہ، سارے سلسلے ہمارے سامنے ہیں. آپ کو لاکھوں کے نذرانے آتے تھے. ہاں یہ بتائیے. اور دلی میں وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے سارے تقسیم کر دیا. اچھا علاؤالدین خلجی آپ کے معتقدین میں تھا ہے نا؟ یہ بتائیے ذرا. علاؤالدین خلجی تو بہت زیادہ، یہ قطب الدین مبارک، علاؤالدین خلجی اور اس طرح کے کافی سارے حکمران جو ہے آپ کے عقیدت مند تھے. اور قطب الدین مبارک جو تھا وہ قد رکھتا تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے. تو اس نے وہ توڑ کرنے کے لیے آپ کو دعوت دی. اچھا توڑ کرنے کے لیے جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور اس نے استقبال کیا تو اس سے پہلے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا استقبال کر چکے. بھائی سبحان اللہ. اس کو کیا معلوم کہ دوستی کیا تھی؟ دوستی کیا. جب اس نے پوچھا کہ آپ کا استقبال کس نے کیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا روئے زمین پر جو سب سے بہترین انسان ہے اس نے میرا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی یہ بامی احترام تھا اور یہ بامی محبت تھی. سبحان اللہ. تو اس سخاوت کے حوالے سے ایک اور پہلو بھی بڑا دلچسپ ہے. پلیز بتائیے. کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میرے والد کا آپ کے والد سے یہ تعلق بنتا ہے تو آپ مجھے کچھ عطا فرمائیں. آپ نے اس کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا آپ کے والد نے مجھے سورہ اخلاص پڑھائی ہے اور مولا علی کا فرمان ہے جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے غلام بنا دیا. سبحان اللہ. تو آپ حکم کریں میں آپ کو عطا کرتا ہوں. تو یہ ایک سلسلہ ایسا تھا جس میں بھرم بھی تھا، جس میں سخاوت بھی تھی. اور سخاوت دیکھیں، آپ کے جو والد ماجد تھے اور آپ کے دادا جان، انہوں نے بادشاہوں سے کنارہ کشی اختیار کی ہے. یہ روش یہ تھی پہلے. لیکن آپ نے بادشاہوں سے تعلق رکھا ہے. اور اس تعلق میں جو بڑی حکمت تھی وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مقام اور مرتبہ کی حفاظت تھی اور ان کو بادشاہوں کے شر سے بچانا تھا. اور عاجزی اتنی تھی، جب پال کی جاتی تھی تو ہاتھ باہر نکال کے رکھتے تھے. اور کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ فرماتے تھے ہو سکتا ہے کسی بخشے ہوئے کے ساتھ میرا ہاتھ لگ جائے. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اتنے بڑے قطب الاقطاب ہونے کے باوجود وقت کے حاکم خواجہ حمید الدین حاکم آپ کے خلیفہ بنے اور بڑے بڑے لوگ آئے. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سخاوت صرف اتنی نہیں ہے کہ صرف پیسے دینے ہیں، بلکہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ علم لینے آیا، وہ فیض لینے آیا، وہ مقام مرتبہ لینے آیا. بلکہ ایک دفعہ خلجی کو آپ نے تنبیہ کی اگر آپ ظلم سے باز نہ آئے تو مغرب سے بیشتر ہم آپ کی سلطنت کسی اور کو دے دیں گے. اللہ اکبر. اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. علامہ محمد فاروق خان صاحب یہ بتائیے کہ دین کی تبلیغ کے حوالے سے ظاہر ایک بہت بڑا کردار شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا نظر آتا ہے. بلکہ میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ایک طرف نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ایک طرف آپ تشریف فرمائے، یعنی بر صغیر پاک و ہند کی جو کنٹرول اینڈ کمان ہے، ایسا لگتا ہے کہ روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اور یقیناً عطا کی ہوئی ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ جو تاریخ بتاتی ہے اس پہ ذرا سا آپ تبصرہ فرمائیے کہ چین سے، ترکستان سے، خراسان سے، ایران سے اور مختلف ممالک سے جس میں دمشق بھی ہے، حجاز ہے، مصر ہے، یعنی طالبان حقیقت آپ کی بارگاہ میں آتے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا دائرہ تو بہت ہی وسیع. بے شک جناب، اس میں گزارش یہ ہے کہ آپ کے دادا جان حضرت غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یونیورسٹی تعمیر فرمائی جو دنیا کی پہلی اقامتی درسگاہ کہی جاتی ہے، جامعہ بہائیہ. اچھا اس کے جو ہاسٹلز تھے، اس کا جو دارالاقامہ تھا وہ کلا کوہنا سے لے کر موجودہ کھاد فیکٹری جہاں ہے خانے وال روڈ پر، یہاں تک اس کے ہاسٹلز تھے. اور وہاں ہزاروں طالبان علم بیک وقت علم دین حاصل کرتے تھے. حضرت نے بھی وہی تعلیم حاصل کی اور پھر اپنے والد اور دادا کے بعد اس کا انتظام سنبھالا. اچھا جناب، میں اس سلسلے میں ایک بڑی اہم اور ضروری بات ہے کہ اس جامعہ بہائیہ میں
صرف علوم دینیہ ہی نہیں پڑھائے جاتے تھے بلکہ مروجہ علوم اور فنون جو اس زمانے میں تھے ان کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور ان میں گھوڑ سواری، نیزہ بازی، شاہ سواری، جلد سازی، تیراکی اور میدان جہاد میں حرب و ضرب کا یہ سارے کا سارا علم انہیں دیا جاتا تھا۔ اور بڑی اہم بات یہ تھی کہ وہاں دو شعبے تھے، ایک علماء کے لیے، ایک مبلغین کے لیے۔ جن مبلغین کو تیار کیا جاتا تھا جس ملک کے لیے، وہاں کی زبان، وہاں کی لغت، وہاں کا روزمرہ ان کو سمجھایا جاتا تھا۔ اور جب حضرت غوث العالمین یا حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ وہاں سے مبلغین کو روانہ کرتے تو ان کو آپ معقول رقم عطا فرماتے کہ وہاں جا کر تجارت کریں، کسی کے آگے دست طلب دراز نہ کریں، کیونکہ دین کا کام ایسے نہیں ہوتا اپنی جیب سے یعنی معاشیات، یعنی یوں کہیے علامہ صاحب کہ معاشیات بھی پڑھائی جاتی تھی اور معاشی انتظام بھی ان کے لیے کیا جاتا تھا۔ ہاں، معاشیات بھی پڑھائی جاتی تھی جی۔ اور محترم جنید صاحب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جیسا آپ نے جن ملکوں کے آپ نے نام لیے ہیں وہاں جا کر آپ کے مبلغین نے، آپ کے تلامذہ نے، آپ کے خلفاء نے وہاں دین پھیلایا۔ اور حضرت غوث العالمین زکریا بر صغیر میں سلسلہ سہروردیہ کی سب سے بڑی شخصیت ہیں، اور حضرت شاہ رکن عالم بر صغیر میں سہروردی سلسلے کی تیسری بڑی شخصیت ہیں۔ اور ابھی آپ حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اندازہ یہ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا نا کہ شاہان وقت سے آپ کے جو مراسم تھے وہ دنیاوی اور ذاتی مفاد کے لیے بالکل نہیں تھے، اور آپ فرماتے تھے اچھا لوگوں کی عرضیاں لے کر جاتے، لوگوں کی درخواستیں لے کر جاتے، اور سلطان سے موقع پر احکامات صادر کراتے، اور جب واپس آتے تو ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی۔ اور ابھی ہمارے ڈاکٹر سعید صاحب نے بتایا ہے کہ 2 لاکھ اس دور کا سکہ سلطان نے آپ کی نظر کیا، پھر 5 لاکھ مزید دیے، آپ نے سارے کے سارے غرباء میں اور مستحقین میں تقسیم کر۔ اچھا علامہ صاحب، اس میں ایک بات یہ بڑی کمال ہے، یہ بڑی کمال بات ہے کہ علاؤدین خلجی جس وقت آپ کے استقبال کے لیے جب آپ دہلی تشریف لیا، ظاہر ہے آپ تو اپنے وہ کہتے تھے میں اپنے بھائی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، تو جب آپ جاتے تھے تو 2 لاکھ کے قریب جو ہے وہ پیش کرتا تھا، اور واپسی پر 5-5 لاکھ روپے، اور وہی آپ والی بات کیوں بانٹ دیتے تھے۔ میں ذرا یہیں سے کنٹینیو کروں گا، لیکن میں ڈاکٹر جامی صاحب آپ کو انوالو کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کہ ایک نام اور میرے ذہن میں آیا کہ پاک پتنگ میں علاؤدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو تھے نا، تو 3 ہستیوں کو کنٹرول ان کمان دی ہوئی تھی، یعنی پاک پتن میں آپ تشریف فرمائے، ملتان شریف میں مدینۃ الاولیاء میں آپ تشریف فرمائے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، اور دہلی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا اب ایسا لگتا ہے یہ ایک نیکسس ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مشن کے لیے کام کر رہا ہے۔ اچھا اب اس میں مجھے بتائیے کہ جو سلسلہ سہروردیہ کے حوالے سے چونکہ عظیم سپرسالاری آپ کے پاس تھی، اس حیثیت سے جو آپ نے کام کیا، فرائض انجام دیے، اس میں ایک کام تو یونیورسٹی کا جیسے علامہ فاروق صاحب نے ذکر کیا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ اس کی شاخیں کتنی پھیلتی جاتی ہیں دنیا بھر میں۔ آپ ذرا بتائیے کہ اس حوالے سے مزید آپ کیا فرمانا چاہیں گے کہ اور آپ نے کیا کیا کام کیا اس حوالے سے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو قبولیت عامہ سے نوازا تھا، ان کو جو ایک لقب دیا گیا تھا رکن عالم، یہ رحمت للعالمینی کا ایک مظہر تھا کہ یہ صرف دین کے رکن نہیں، اس جہاں کے رکن ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی ان کے لقب کے پیچھے وہ گہرائی تو چیک کریں تو ان کے اندر یہ جو جامعیت ہے رکن الدین والعالم، ہاں رکن دین والعالم کی، کہ وہ دین کے بھی ستون ہے روحانی طور پر، اور عالمین کے لیے بھی وہ ایک ستون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ستون عالم کا لقب لے کر آئے تو پھر ان کے بادشاہوں کے تعلقات، بادشاہوں کو نصیحتیں، ان کو ظلم سے باز رکھنا، اور ان کے صدقات و خیرات کے ذریعے خلق کثیر کو فیضیاب کرنا، یہ دیکھنے کو تو ایک جملہ ہے، بہرحال اس کے اندر کتنے فیوزات ہیں اور کتنی برکات ہیں۔ اور اس کے بعد جو آپ کی وہی جو میں تسلسل اگر کر دوں، آپ کو دہلی کے اندر بادشاہ کے دربار کے قریب وجیہ الدین عثمان نامی ایک سیاح نے آپ کو صرف حالت نماز میں دیکھا، اور اس حالت نماز کے دوران آپ پر پڑھنے والے انوار آپ کے چہرے کے حالے پر دیکھے،
وہ وہیں بے خود ہو گیا. اللہ اکبر سبحان اس کے اللہ. بعد وہ قدموں میں گرا اللہ اور آپ سے بیعت کرنے کا اس نے وہ ارادہ کیا اور آپ کی باقاعدہ وہ بیعت ہوا. اور بیعت کرنے کے بعد آپ اس کو واپس اپنے ساتھ لائے, لیکن وہ اس پر جو آپ کی وہ روحانی کیفیت اور چہرے کی جو تابانی پڑ چکی تھی وہ اس کے باطن پر اتنی اثر انداز ہوئی کہ وہ بندہ مختصر کپڑوں کے ساتھ پوری زندگی جذب و مستی کے عالم میں رہا. پھر آپ نے اس کو کعبۃ اللہ حج کے لیے بھیجا. جب وہ حج کر کے آیا تو وہ وہاں دیکھتا ہے کہ اس کے سر پر خضر علیہ السلام نے خصوصی چادر کا سایہ کیا. پھر 7 سال کی سیر کرنے کے بعد وہ آپ کے پاس آیا. آپ نے اپنے محبوب مرید کا ماتھا چوما, ولایت کبریٰ دے کر کہا کہ آپ محبوب الہی کے قدموں میں جا کر زندگی گزارے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات. اچھا پھر آپ کی جو خواجہ نظام الدین کے ساتھ گفتگو اللہ اکبر باتیں, آج کل پتہ نہیں ہمارے مشائخ کے ہاں وہ کیوں فاصلے ہیں. اولیاء کے ہاں اور ولایت تو بنیادی طور پر ایک محبت الہی کا وہ جذبہ ہے جو اس راہ کے مسافروں کو جوڑ دیتا ہے. علماء میں تو اختلافات سنتے ہیں, اولیاء میں اب کبھی اختلافات نہیں. واہ 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 سبحان. اچھا اس میں اسی بات کو ڈاکٹر سعید صاحب اسی بات پہ تھوڑا سا اور تبصرہ کرتے ہیں. ایک عجیب رنگ ہے, ایک رنگ سوروردیہ سلسلے میں وہی سلاطین سے ملنا, لیکن وہی بات ہے خلق خدا کے لیے ملنا, اللہ کی رضا کے لیے ملنا, اچھا کھانا, اچھا پہننا, صاحب ثروت ہونا. آپ بھی صاحب ثروت تھے. اور یہاں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا طریق بالکل مختلف ہے کہ سلاطین کے دربار میں نہ جانا, آئیں بھی تو وہ ایک مخصوص انداز سے ملنا. تو ایک زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن ایک جگہ ہے, ایک سرٹن پوائنٹ ایسا ہے جہاں پر یہ دونوں شخصیات الائن ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. کیا کمال بات ہے, یہ ذرا بتائیے, تبصرہ کیجیے. 2-3 اس کی مثالیں دوں. ایک شخص خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا, آپ نے اسے کچھ پیش کیا, اس نے کھایا. کہنے لگا حضرت میں ادھر جاتا ہوں شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو ادھر کچھ نہیں ملتا, آپ کے ہاں لنگر ملتا ہے. آپ نے فرمایا وہ ذوق روحانی عطا کرتے ہیں اور میں ذوق جسمانی عطا. اللہ اکبر. اللہ بامی احترام دیکھیں. وہ بندہ پھر ادھر گیا, اللہ اکبر, ادھر جا کے یہ کہا اس نے کہا نہیں, میرے بھائی نظام الدین نے عاجزی سے کام لیا ہے, وہ ذوق جسمانی بھی عطا کرتے ہیں, ذوق روحانی بھی. کیا بات, اور کیا پیار تھا. آپ احترام بامی دیکھیں. ایک مرتبہ آپ کے جنازے کے لیے وصیت بھی فرمائی نا. جی وصیت بھی فرمائی. آپ کے بھائی نے جب دونوں اکٹھے ہوئے نا تو شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو انہوں نے سوال کیا کہ دونوں بزرگ شخصیات موجود ہیں, میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. مکہ سے جو ہجرت ہے مدینہ طیبہ کی طرف, تو بظاہر تو یہ ہے کہ کفار نے سازش کی آپ کو شہید کرنے کی اور یہ معاملات, لیکن روحانی اس میں پہلو کیا ہے؟ تو اب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اور شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ احترام باہمی کا مظہر ہے اور ہمارے لیے سبق ہے. واہ واہ واہ. انہوں نے کہا کہ اصل میں کچھ کمالات تھے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی کمالات جن کا اظہار ہونا تھا اور وہ مدینہ طیبہ میں جا کے اظہار ہوا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں, یہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن فقیر کی رائے یہ ہے کہ مدینے کے لوگ ناقص تھے اور حضور کامل تھے, تو آپ ناقصوں کو کمال عطا کرنے گئے تھے. اب دیکھیں اس جواب کے اندر کیا ہے کہ میں جو ملتان سے چل کے آیا ہوں دلی میں, گویا میرے جو فیوزات ہیں ان کی تکمیل ہوگی محبوب الہی کے صدقے سے. اور وہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ ناقصوں کو کمال عطا کرنے آئے. یہ باہمی احترام ہے. اور اگر یہ اس وقت باقی رہے اور خانقاہوں میں جس طرف اشارہ کیا ہے, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری, جب تک خانقاہوں کا سلسلہ ویلفیئر کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا اور اسے اجاگر نہیں کیا جائے گا, معاملات آگے بڑھنے مشکل. اور ایک دوسرے کو تسلیم کرنا. بس بہت مختصر وقت ہے. علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب, بہت مختصر وقت ہے. میں چاہتا ہوں ایک بات پہ آپ ضرور فوکس کیجئے اور اس پہ دنیا میں میسیج دیجئے کہ ایک تو آپ کی شخصیت سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے. دوسری بات, میں جب آپ کے پردہ فرمانے کے معاملات کو, جیسا کہ ابتدا میں سعیدی صاحب نے, ڈاکٹر سعیدی صاحب نے اس پہ اشارہ فرمایا تھا کہ سجدے کے عالم میں خالق حقیقی سے جا ملنا, اس سے بڑا اعزاز اور اکرام کیا ہو. بنی اسرائیل کے لوگ تو دعا کیا کرتے تھے کہ ایسا ہو جائے. جی سبحان اللہ. جی
جب حضرت غوث العالمین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک 7 صفر کو ختم ہوا، وہ آپ کی حیات طیبہ میں دادا جان کا آخری عرس تھا، اس میں آپ نے مریدین سے خطاب فرمایا اور جن اقوال و ارشادات کی طرف آپ نے اشارہ کیا جن میں بیشتر وہ ہیں جو آپ نے اپنے جد امجد کے عرس پر آئے ہوئے ہزاروں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مریدین سے ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد اپنے جد امجد کے عرس کے ختم ہونے کے بعد آپ نے بالکل گوشہ نشینی اختیار فرما لی، اپنے حجرے میں اقامت گزین ہو گئے، وہیں عبادت فرماتے اور اشد ضرورت کے بغیر باہر تشریف نہیں لاتے۔ آخر ہوا یہ کہ جب 7 جمادی الاولی یہ ماہ رواں یہ دن تھا، آپ نے اس دن وضو فرمایا اور وضو فرما کر آپ نے بغیر کوئی اور دعائیں پڑھنے کے بجائے صرف الحمدللہ کہا۔ جو خادم تھا وہ دوڑ کر آپ کے نانا جان کے پاس گیا اور کہا کہ حضور آج تو عجیب واقعہ ہوا کہ آج حضرت شاہ رکن عالم نے دعائیں پڑھنے کے بجائے صرف الحمدللہ کہا۔ وہ حاضر ہوئے اور کہا شہزادے یہ آج کیا ماجرا تھا؟ فرمایا میں نے جب یہ وضو کیا اپنے دل کی طرف دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا دل دنیاوی علائق سے تعلقات سے خالی ہو گیا، تو میں سمجھا کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے اور میں رب الارباب جل وعلا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ علامہ محمد فاروق صاحب بہت بہت شکریہ، نماز مغرب ادا فرمائی۔ بہت بہت شکریہ، وقت بالکل مختصر ہو چکا اور ظاہر ہے میں تو چاہتا تھا مزید آپ سے، لیکن آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ سورہ علق کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یعنی اس طرح سے ناظرین سمجھ لیجیے اس کی فضیلت ہے کہ جو شخص اپنے امور میں کامیابی حاصل کرنا چاہے تو وہ 21 دن تک نماز عشاء کے بعد سورہ علق 700 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، تزکیہ نفس اور بارگاہ رب العزت میں حضوری کا شرف اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو جائے۔ 92 نیوز، روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مضمون پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ہمیں فالو نہیں کیا تو فالو کر لیجئے، فیس بک پیج پہ اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے، اور یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو کلک نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے۔ آئیے اس نعرے کا وقت ہے کہ جس نعرے کو میں 2 قومی نظریہ کہتا ہوں، جس نعرے کے حوالے سے بس میری یہی دعا ہوتی ہے کہ جب بھی یہ نعرہ لگتا ہے یقیناً ہمارے دلوں کو اور ہمارے وجود کو اور ہمارے عشق کو گرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے چپے چپے کی، پاکستان کے ایک ذرے کی، پاکستان کے محافظین کی حفاظت فرمائے۔ آئیے ہمارے تمام علماء کرام اور جہاں جہاں میں دیکھا جا رہا ہے مل کے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه